کبھی کسی سے سنو جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد۔ جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد۔ 100 بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی، 100 بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی، ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد۔ ذرا میرے ساتھ مل کے نعرہ ماریں، نعرہ سب مل کے، نعرہ حیدری۔ جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد۔ 100 بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی، ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد۔ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ پیر فقیر یا علی مدد سب مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ماریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، درود و آل محمد پر مبنی۔
جس طرح کوئی خدائے پاک کا ہمسر نہیں، جس طرح کوئی خدائے پاک کا ہمسر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ سے برتر نہیں، ایک ہے دنیا میں حیدر، دوسرا حیدر نہیں، جس طرح کوئی خدائے پاک کا ہمسر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ سے برتر نہیں، ایک ہے دنیا میں حیدر، دوسرا حیدر نہیں، مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں، ایک طرف ساری عبادت، ایک طرف حیدر کا وار، لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مسلمانوں پہ فرض حج عیاں ہے، مسلمانوں پہ فرض حج عیاں ہے، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، مسلمانوں پہ فرض حج عیاں ہے، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ہو کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کے توڑنے والا کہاں ہے، بتوں کے توڑنے والا کہاں ہے، کیونکہ اول علی آخر علی ظاہر علی باطن علی، دین نبی کا در علی حیدر علی، صفدر علی، زینت منبر علی، کھلا ہے خلد کا در بھی، کھلا ہے خلد کا در، جلی جلی کر کے اڑا ہے باب جہنم، ڈلی ڈلی کر کے ہر قدم پہ مہکتے چلے نجات کے پھول، میں پل صراط سے گزرا علی علی کر کے، نعرہ حیدری۔ موضوع پر
آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، چہروں پر سجدے کے نشان ہیں۔ ذالک، بس اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ جو میں نے صفاتیں بتائی ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ جو میں نے صفاتیں بیان کی ہیں ان کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بھائی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال بیان کی ہے کس کی؟ رسول کی، اور وہ جو معیت رسول میں شامل ہیں۔ میں 7 لفظ کہنا نہیں چاہتا، اسی لیے اگر میں نے 7 کہا تو پھر میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ اللہ نے یہ جو نشانیاں بتائیں یہ بتائیں رسول کی، اور ان کی جو معیت رسول میں شامل ہے، اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو بھائی معاف کرنا، ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گئی؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گیا؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے وہ انجیل میں ان کا مثال کیسے آ گیا؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا اور اس کا مثال دے دیا توریت اور انجیل میں۔ اور اللہ نے فرمایا کَزَرْعٍ، بس ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جس نے سوئی نکالی، فَآزَرَهُ، پھر وہ تنے پر کھڑا ہو گیا، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ تنا موٹا ہونے لگا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی، اس کھیتی کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جڑ کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ یوجب الزراع، اور وہ کھیتی اتنی اچھی تھی کہ جنہوں نے یہ کھیتی لگائی تھی ان کو بڑی پیاری ہونے لگی، ان کو بڑی پسند آ گئی۔ کیوں؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کفار جو ہیں وہ جل جائیں۔ کیا یہ کفار جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتی کیا؟ وہ کیوں جلتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا کافر دیکھا ہے جو کھیتی کو دیکھ کر جلے؟ عجیب مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ کھیتی ایسی ہے کہ جنہوں نے کھیتی وہ لگائی وہ تو خوش ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا دل جل جاتا ہے، ان کو غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مومنین کے ساتھ جن کے عمل صالح ہیں کہ میری مغفرت آپ کے لیے ہے، میرا اجر عظیم آپ کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، جس طرح رات میں نے بتایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان جو ہے کبھی اسلام سے افضل ہے، کبھی اسلام کے برابر ہے، اور کبھی عصمت کی معنی میں اسلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک جگہ سورۃ النساء میں اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا، یا
ایھا الذین آمنو، پہلے تو آمنو جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ پکار رہا ہے ان کو جو ایمان لا چکے. اللہ نے فرمایا اے جو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، والرسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے رسول کے اوپر نازل کیا ہے. بھئی یہ کیا؟ پہلے تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، اور پھر فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ. تو یا اللہ پہلے تو آپ نے کہا کہ اے جو ایمان لا چکے، اور پھر تو ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو میں نے پہلے کتابیں نازل کی ہے ان پر ایمان لے کر آؤ. تو جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو مومن کیوں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا کہ اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسول ہی، رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے پہلے نازل کی ہیں. تو پتا چلا کہ کوئی کلمہ پڑھے اور خدا مومن کہے تو اس کو حقیقی مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اس کو مومن نہ سمجھو. یہ نہیں ہے کہ میرا قرآن کے جلدوں پر ایمان ہے، میرا مسجد پر ایمان ہے. ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو. بڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی حقائق کو تسلیم کرو. جو قرآن میں ہے ان کے حقائق کو تسلیم کرو. یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں مومن بن گیا، یہ نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا تو میں مومن بن گیا. ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں، جو توریت میں، جو انجیل میں، جو زبور میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو. اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم زبانی مومن ہو. اگر زبانی مومن نہ ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن ابھی ایمان نہیں آیا، روزہ تو رکھتے ہو لیکن ابھی مومن نہیں ہو، حج تو کرتے ہو لیکن تم نے حج کے حقائق کو نہیں سمجھا، کعبے کا طواف تو کیا لیکن تمہیں حقائق سمجھ میں نہیں آیا. ارے بیت کا تو طواف کیا لیکن تمہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ تم نے حقائق کو نہیں سمجھا. جب تم نے حقائق کو نہیں سمجھا تو پھر مومن کائے کا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اصل میں یہی حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھا. اسی لیے آج تک 1400 برس گزر گئے اور ہم نے رسول کو نہیں سمجھا، کیونکہ بات ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں. کون رسول؟ جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے. تو جب سے محمد رسول ہے تب سے بات کرو. یہ 40 برس تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ جو تم 40 برس لے کر آئے ہو وہ کہاں سے ہے؟ جب سے رسول ہے. عجیب منزل ہے
عجیب منزل میں آ گیا ہوں، اور خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ اتنا اچھے سامعین مجھے ملے ہیں کہ میں خود کہتا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر بات کروں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا آئمہ ہم جیسے، تو تم نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کے حقائق کو سمجھتا تو کبھی تمہاری جرأت نہ ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں، خلق، امر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کے لیے دو چیزیں، خلق، امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت جو ہوتی ہے تدریجی ہوتی ہے۔ جہاں مادیت ہوتی ہے وہاں تدریجی ہوتی ہے، مادیت تدریجی ہوتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا۔ اب قبلہ یہ عجیب الفاظ ہیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں قبلہ سورۃ یونس کے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو نے پیدا کیا؟ کن سے پیدا کیوں نہ کیا؟ یہ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالانکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، تو اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو پہلے تو تم تعین کرو کہ یہ 6 دن کا، بھئی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، تو پہلے تو ہمیں 6 دن سمجھاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو پہلے مجھے 6 دن تو سمجھاؤ کہ اللہ نے یہ 6 دن کیسے بتائے۔ ارے جب آج تک تمہیں 6 دن سمجھ میں نہ آئے تو آج تک تمہیں دن سمجھ میں نہ آیا، جب آج تک تمہیں خدا کا دن سمجھ میں نہ آیا تو پھر تمہیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں تو آج تک خدا کا دن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو قادر مطلق ہے، یہ 6 دن کیوں؟ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو آپ نے اس کو بنایا، اب ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ 6 دن کائے کی ہیں؟ تو یہ خلقت ہے۔ ان پھر سمجھو، الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر۔ پوری توجہ، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں ہمارے بہت اہم اور ضروری ہوتے ہیں، اس میں صرف ہم ٹائم بسر کرنا نہیں چاہتے کہ ٹائم بسر ہو جائے اور آپ بھی چلے جائے اور میں بھی نہیں، اس میں خطیب کا بڑا فرض ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے ہے خلق اور امر، تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق کیا۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت ہوتی ہے تدریجی، یعنی درجہ بدرجہ، تدریجی ہے۔ خلقت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تدریجی، تدریجی، یعنی جہاں بھی جمادات آ جائے، جہاں بھی مادیت آ جائے، مادیت میں تدریج ہوتی ہے، مادیت میں
تدریج ہوتی ہے، میں نہیں سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورۃ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے، انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، 6 درجے اللہ نے بنایا کہ عبدالحکیم یہ تدریج ہے، تدریج ہے۔ ارے ایک بندہ آج شادی کرے اور کل بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ نعرہ حیدری! ارے ہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ خدا کی قدرت ہے؟ معاشرے کی زبانیں بند کرو، معاشرے کی زبانیں بند کرو، کرو معاشرے کی زبانیں بند کہ اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کا آئین نہیں بدلتا۔ تم لاکھ دنیا کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ خدا کی قدرت ہے تو خدا کہے گا نہیں، میرا قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر، میرے یہاں 2 چیزیں ہیں، خلقت اور امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج شادی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد بچہ ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں، کیونکہ خلقت جو ہے وہ تدریجی ہے۔ اور آخر میں کہا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 6 سٹیپس اللہ نے بتائے انسان کے زندگی کے، اور پھر کہا کہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ مکمل نہیں، دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح خلقت نہیں۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ نعرہ حیدری! روح مادیت نہیں، مادیت کا نام روح نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ وہ خلقت نہیں، وہ امر ہے، وہ امر ہے۔ اور یہ بھی خدا نے نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے روح کو خلق کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اپنے رب کی طرف سے امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ امر کو سمجھ سکو، کیونکہ مادیت سمجھ میں آتی ہے، امر نہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اسی میں کشمکش میں ہے کہ دنیا مادیت کو تو سمجھ رہی ہے لیکن امر کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ امر کیسے بنتا ہے؟ امر کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خلقت سے نہیں بنتا، کن سے بنتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے ارادہ کیا، امر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہ سکا۔ میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر کیا ہے؟ میرا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ سال بھر نہیں چلتا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا
کہ خدا کن نہیں کہتا، کیونکہ اگر کن کہے تو دہن ہو، دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا. یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے. جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے. اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل. ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا. آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ امر میں امر تدریجی نہیں، ارادہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا تو بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور پھر کہاں سے واپس آ رہا ہوں. میں نے کیا کہا تھا کہ امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کا ارادہ وہ تدریجی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سنو، پھر میں سمجھا نہیں سکا. آپ ابھی وہاں نہیں گئے، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کیا کہ 2 لفظ اللہ نے کہے. جناب عیسیٰ کے لیے کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ میرا فیصلہ طے ہو چکا تھا، طے ہو چکا تھا. اور جب امر کی اللہ نے تعریف کی تو کہا انما امرہ اذا اراد شیئا. امر ہے میرا ارادہ، امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا. امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا. تو جہاں ارادہ کرے نہ وہاں وقت کی پابندی ہے، نہ مکان کی پابندی ہے، نہ زمان کی پابندی ہے. اور اللہ کو کہنا پڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ نے ارادہ کیا. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی میں سمجھا سکا ہوں قریب آ کر؟ اب تو سمجھا کہ ان کی طہارت. ارے خلقت تو اور بات ہے. جن کی خلقت میں خلقت تو پتہ جانے عبدالحکیم کیا سمجھے گا یا کوئی اور مولوی کیا سمجھے گا. ارے جن کی طہارت کو تم نہیں سمجھتے، ان کی طہارت کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان طہارت میں بھی خدا کا ارادہ اور خدا کے ارادے میں کن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے. تو خدا جانے اب یہ جو اہل البیت ہوگی اس کو اللہ نے کب طاہر کیا ہوگا. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. میں نے یہی عرض کیا نا میرے محترم سامعین کہ یہی سبب ہے جو دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیسے، یہ کیسے. ارے بھائی یہ ہیں اول الامر. تو جو امر بنتا ہے وہ تدریجی نہیں، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی.
ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی. مجھے کسی تاریخ میں ایک جملہ دکھاؤ، ایک تاریخ میں جملہ دکھاؤ، رسول سے لے کر ہمارے آخری امام تک ایک جملہ دکھاؤ. ارے جب انسان عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ارے میں تمہیں ان 14 کے بارے میں نہیں کہتا، میں بنص قرآن تمہیں جناب موسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ آ گئے لیکن موسیٰ کی والدہ کے حمل کے بارے میں پتہ نہیں چلا. ارے جب آج تک تمہیں موسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آئی تو محمد اور آل محمد کی ولادت کیسے سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ ارے نہیں بھائی، یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا، یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ مر گیا، لیکن خدا نے اس کے بارے میں بھی کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میرے سبیل میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں، عقل نہیں کہ ان کی موت اور حیات کو سمجھ سکو. دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے. لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں کہ سمجھ سکو. تو آج تک مسلمانوں کو جب ان کا موت سمجھ میں نہیں آیا تو حیات کیسے سمجھ میں آیا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو. میں نے کیا حقائق کو ماننا ہے، حقائق کو. جہاں جہاں نہیں گھبرائے نہیں، کیونکہ قریب آ گیا ہوں میں اپنے موضوع پر. میں نے کیا کہ قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ہے ایمان. بھائی اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں حقائق ہیں. کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حقائق پڑھ رہا ہوں قرآن حکیم سے. بھائی میں ڈر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ اتنا بڑا اور اتنا واسط موضوع ہے، خدا کرے کہ میں قریب آ کر جو ہے آپ سے بات کروں. میں نے کیا کیا کہ حقائق کو ماننا یہ ہے ایمان. تو جب خدا نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کی معیت میں ہیں، اب جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت. تو جو بھی ساتھ ہوں اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. گھبرا گئے شاید، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے دوستو. نعرہ حیدری. بھائی جو بھی رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی، اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اور اگر ساتھ ہونے کے بعد بھی بھاگے تو پھر مائیت کا کیا مقصد؟ پھر مائیت کی کیا معنی؟ کہ جو اللہ نے یہی کہا والذین معہ، جو بھی ساتھ ہیں، جو بھی وہ کافروں پر سخت. تو پھر کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے. گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نہیں اب حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں، حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کی آیتیں ہیں، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے. سورت آل عمران میں ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی تو ایسے کافر سے میں اللہ محبت نہیں کرتا. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. پتا چلا
کہ جو بھی رسول کو حقائق کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. اب میری ٹیپ لے کر جائیں کوہرٹ میں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. پر میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. جو بھی رسول کو چھوڑ گیا, جو بھی چھوڑ جائے, توجہ ایسے نہیں, ایک آیت ہو گئی تو نہیں. اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ اس کو غیر سے سنیں. آل عمران میں کیا ہوا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو رسول کو پیٹ دے کر بھاگے, میں اللہ اس کافر سے محبت نہیں کرتا. پتا چلا جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ کافر. سورت نور میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. میرے حبیب, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو, رسول پر ایمان ہو, اور جب آپ پر مصیبت پڑے, آپ پر مصیبت پڑے تو مصیبت میں بغیر اجازت آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. پتا چلا جو چھوڑ گیا وہ کافر, جو مدد کرے وہ مومن. کس کی؟ عبد الحکیم کی, رسول کی. بس میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا, ایک ایک آیت کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. جو رسول کو چھوڑ گیا وہ کافر, جس نے مدد کی وہ مومن. پھر ارشاد ہوا سورت بقر میں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رسول تمہیں میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے تو قلیل کے سوا تو ٹھہر جاتے ہیں, اور اکثریت میرے رسول کو چھوڑ جاتی ہے. اور ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں جو میرے رسول کو چھوڑ جائیں. اب حقیقت کو مانو, جو چھوڑ گیا وہ ظالم. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں, آستے آستے قریب آ رہا ہوں. حقائق کو مانو, جو چھوڑ گیا وہ کافر, جس نے مدد کی وہ مومن, جو چھوڑ گیا وہ ظالم, جو چھوڑ گیا وہ ظالم. اور اسی سورت بقر میں ارشاد ہوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. میرے حبیب, جو مصیبت میں, جو میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کے نہ جائے وہ صابر بھی ہے, وہ صدیق بھی ہے, وہ متقی بھی ہے. میں نے کہا تھا آپ سارے اٹھ کر داد دیں گے, اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا نوجوانوں, اتنا بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کہہ دیا اور آپ خاموش رہے. حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کافر, جو مدد کرے وہ مومن, جو چھوڑ جائے وہ ظالم, جو مدد کرے وہ صابر, وہ صدیق, وہ متقی. بڑا جملہ قبلہ عرض کر رہا ہوں. جو چھوڑ جائے وہ ظالم, جو مدد کرے وہ صابر, وہ صدیق, وہ صابر, وہ صدیق, وہ متقی, وہ متقی. اور پھر ارشاد ہوا, گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ, ایسا نہیں. اب یہ الفاظ ہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. دیکھو, اگر سورت کا نام میں نہ کہوں تو پھر آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں
کہ یہ کون سی سورت تھی؟ یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے، جب میرے رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ نہ دینا. زبان سے نوجوانوں بات کرو، اسی سے زیادہ میں کیا کھل کر آپ سے بات کروں؟ قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو اپنی پیٹھ نہ دینا، اور جس نے پیٹھ دکھائی میں اللہ اسی پر غضب بھی کروں گا، میں اللہ اسی پر غضب بھی کروں گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم. زبان سے بات کرو، مجھے کہنا کیا ہے؟ جو رسول کو چھوڑ کے گئے، چھوڑ کر چلا جائے کافر، جو مدد کرے وہ مومن، جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر، متقی، صدیق. جو رسول کو چھوڑ جائے وہ مغضوب. خدا کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، یہ جملہ اتنا بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ کر چلا جاؤں تو اس میں سال بھر کا مواد ہے. جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ کون ہے؟ مغضوب. مغضوب بھی ہے، جہنمی بھی ہے. اب سورت مائدہ میں ارشاد ہوا کہ جناب موسیٰ نے جب اپنی قوم کو کہا کہ شام کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سب نے انکار کیا. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب. تو اللہ نے فرمایا سب نے انکار کیا، سارے بھاگ گئے، لیکن دو مرد تھے، مرد دو. بڑا جملہ ہے میرے بزرگوں، اگر اسی سے زیادہ میں کیا کہہ سکوں؟ اللہ نے فرمایا دو مرد تھے جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے. اور کون تھے؟ انعم اللہ علیہما، جن دونوں پر میں نے نعمتیں نازل کی تھی. اس کے زیادہ میرے پاس مواد نہیں نوجوانوں، میں کہاں سے مواد لے کر آؤں؟ جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ مغضوب، جو مدد کرے وہ انعمت علیہم. بڑا جملہ، نعرہ حیدری. بڑی بڑا قریب آ کر قرآن کے حقائق ماننے کا نام ایمان ہے. اور سورت نمل میں ارشاد ہوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. میرے حبیب جو آپ کو پیٹھ دے کر بھاگ جائے وہ مردہ، جو آپ کو پیٹھ دے کر بھاگ جائے وہ مردہ. اور سورت انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور میرے رسول جو آپ کی آواز پر آئے وہ زندہ. نتیجہ نکل گیا، نتیجہ نکل گیا. قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب تم کیا کہتے ہو؟ اشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. اب قرآن کے حقائق نے یہ بتایا کہ عبدالحکیم جو چھوڑ جائے وہ ہے کافر، جو مدد کرے وہ ہے مومن، جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر، صدیق، متقی. جو چھوڑ جائے وہ مغضوب، جو مدد کرے وہ منعم، جو چھوڑ جائے وہ مردہ، جو ثابت قدم رہے وہ زندہ.
تو اب آؤ بتاؤ، تم تو ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اعلیٰ راستہ دکھا ان کا راستہ جن پر تم نے نعمت کی ہے، ان کا راستہ نہیں جو مغضوب ہیں۔ اب یہ تم دکھا کیوں کر رہے ہو؟ بے ایمانو، پہلے مغضوب کو چھوڑو۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب حقائق کو مانو، حقائق کو مانو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ عبدالحکیم سخت پڑھتا ہے؟ کیا میں نے سخت بات کی ہے؟ تو پہلے قرآن پر اعتراض کرو۔ بھائی جو میں نے سخت بات کہی ہے تو مجھ پر اعتراض کیوں؟ خدا پر کرو، خدا پر اعتراض، مجھ پر اعتراض کیوں؟ میں نے تو حقائق بیان کیے۔ اب یا تو حقائق مان کر، گھبرا گئے شاید میرے دوستو، یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے۔ اب تو قریب آ رہا ہوں، اب نتیجہ نکل رہا ہے، ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبدالحکیم حدیث پڑھے؟ حالانکہ مجھے پڑھنی چاہیے، آپ کو نہیں۔ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے نا، تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو۔ ترجمہ غلط کیا، واجب القتل۔ آیت غلط پڑھی، واجب القتل۔ اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو پھر مانو۔ نہیں قبلہ ایسی آیت، قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ایک آیت سنیں، جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے اسلام میں خون ریزی کیوں؟ خون ریزی نہیں، اسلام میں خون ریزی جائز ہے، لیکن غلط نہیں، جائز۔ ناحق خون ریزی ناجائز ہے، لیکن حقیقت پر ہے تو جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو کہا اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے، اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ نعرہ حیدری! میرا کیا، مجھے تو بیان کرنے ہیں حقائق۔ اب آؤ تھوڑا سا تاریخ کا ٹچ دے کر پھر قرآن کی طرف آتا۔
मुअर्रिखीन ने किबला लिखा कि जंगे जग उहुद हुई, उहुद के बाद जब जंगे खंदक हुई है तो जंगे खंदक में रसूल ने फरमाया है कोई, है कोई। ये है कोई क्यों कहा? है कोई इसीलिए कहा कि कल कोई ये न कहे मुझे मौका ही नहीं दिया। नाराए हैदरी, मुझे मौका ही नहीं, अगर मौका मिलता तो देखते। रसूल ने अजीब काम किया है खंदक में और खैबर में। खैबर में क्या किया था कि तमाम अपनी फौज को कहा कि अपनी बीवियां लेके चलो, बीवियां। रसूल बीवियों की क्या जरूरत है? जनाब सलमान ने पूछा या रसूल बीवियों की क्या जरूरत है? कहा सलमान जब हर जंग से आते हैं तो अपनी बीवी से को बताते हैं ये अली ने जंग थोड़ी जीती थी, मैंने की। ये अली ने जंग थोड़ी जीती थी, ये मैंने जीती थी। इसीलिए कह रहा हूं कि जाओ अपने शोहरों को देखो तो जाकर, और जंगे और दूसरा जंग खंदक में कहा है कोई जो इसके मुकाबले में जाए, है कोई। अली खड़े हो गए, अली खड़े हो गए। दूसरी मर्तबा कहा है कोई जो इसके मुकाबले में जाए, फिर अली खड़े हो गए। और तीसरी मर्तबा कहा रसूल ने है कोई जो इसके मुकाबले में जाए, जो जाएगा मेरा भाई, मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा खलीफा। अब पता चला दो कोने में बैठे हुए थे। देखो मैं वो जुमले नहीं कहूंगा जो तारीख में है, कहीं कहीं मिंबर से रसूल की तौहीन न हो जाए, जो उन्होंने कहे मैं नहीं कहना चाहता। देखो उसको भेज रहा है, इससे वापस थोड़ा ही आएगा, इसको तो मैं जानता हूं। नाराए हैदरी, इसको तो मैं जानता हूं। आलमे जाहिलियत में मैं इसके साथ था। बड़ा जुमला कह दिया खुद ने, आलमे जाहिलियत में मैं इसके साथ था। जब डाकू ने हमला किया तो इसने ऊंटनी के बच्चे की टांग पकड़कर उनके हमले को पसपा किया था। ये अली जा रहा है, वापस आएगा। और खुदा की कसम ये अल्फाज जब सुने तो रसूल ने अली को कहा या अली हल समेत मा काला, या अली आपने सुना जो इन दोनों ने कहा? तवज्जो चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, या अली आपने सुना जो इन दोनों ने कहा? काल समित कमा समेत, या रसूल अल्लाह मैंने ऐसे ही सुना जिस तरह आपने सुना। तवज्जो चाह रहा हूं या अली आपने मैंने ऐसे ही सुना जिस तरह आपने सुना। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अरे उससे रहा न गया, खड़ा हो गया और कहा या अली तू इसके मुकाबले में जा रहा है, फिर वापस भी आएगा या नहीं? तो अली ने कसम खाकर कहा कि खुदा की कसम मुझे रसूल की बात पर यकीन है। नारे हैदरी, अली 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 मुझे रसूल की जात पर यकीन है, अगर वापस ना आऊंगा तो इसका वारिस कैसे बनूंगा? अब ईमान से बताओ, अब लश्कर की क्या हालत हुई होगी जो पहले ही डर रहे थे। अब जो इसने बताया तो जो कुछ हिम्मत थी वो भी गई।
اور مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، سورۃ احزاب کی 18ویں اور 19ویں آیت کہہ رہی ہے. صرف ترجمہ کروں گا، حقائق بیان کروں گا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے جو لشکر کو بزدل بناتا ہے. نوجوانوں بات تو کر. میرے حبیب یقیناً قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب یقیناً خدا اسی کو جانتا ہے جو لشکر کو وہاں سے روکنے کے لیے منع کرتا ہے، جو لشکر کو منع کرتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اپنے بھائی بندوں کو کہتا ہے ادھر آؤ. ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ، ہمارا تو کھانے سے واسطہ، ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اشیھۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. میرے حبیب جب ان کا ان پر خوف طاری ہوا ہے، ابھی تو ان کو دیکھ، یہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں اس طرح پھیر رہے ہیں جس طرح مرنے والا پھیرتا. توجہ چاہ رہا ہوں، آخری جملہ سننا جس پر آج کا نتیجہ ختم ہوگا. معیت رسول پر گفتگو ہو رہی ہے. میرے حبیب میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں جو لشکر کو منع کرتا ہے اور اپنے بھائی بند کو کہتا ہے کہ ادھر آؤ. وہ میدان جنگ میں کمی آتے ہیں. اشیھۃ علیکم، ان کا غصہ آپ پر ہے. کیوں لے کر آئے؟ وہ بخیل ہیں آپ پر، ان کا غصہ آپ پر ہے. جب ان پر خوف آ جاتی ہے تو ان کو دیکھ، وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. اور میرے حبیب کیا کروں میرے دوستو، آیت ہے قرآن کی، اسی لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. یہ اگر میں پڑھ کر چلا جاؤں، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی اسلام سے، اگر وہ علی کے دروازے پر نہ آیا تو پوری زندگی نہ آئے گا. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کیا، فیضا ذهب الخوف، اور میرے حبیب جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو آپ سے تند زبان میں بات کرتے ہیں، آپ سے توہین کی زبان میں بات کرتے ہیں، سخت زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں. آپ سے زبان سے تو بات کرو میرے دوستو. کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپ کی توہین کرتے ہیں، بد زبانی استعمال کرتے ہیں، بد زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے بارے میں. کیا اسی زمانے میں میں تھا جو ساتھ تھے؟ اور مجھے کیا پتا کہ کون تھا، مجھے کیا پتا کہ کون تھا. تاریخ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ عبدالحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے پڑھی ہے تو قرآن میں حقیقت ہے. اب یہ جانچنا آپ کا کام ہے کہ کون تھا جو پہلے تو لشکر کو روک رہا تھا اور پھر رسول سے بد زبانی میں گفتگو کو کر رہا تھا، گستاخانہ لفظ استعمال کر رہا تھا. اشیھۃ علی الخیر، میرا حبیب وہ خیر کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں. خیر کی طرف تو جائیں گے نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق نہیں. وہ خیر سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اب ہے نتیجہ، اب ہے نتیجہ. علماء کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میرے حبیب اشیھۃ علی الخیر، وہ خیر پر بخیل ہیں.
اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں. بڑا نہیں میں نے کہا تھا سارے مل کر نعرہ لگائیں گے. اتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری. نہیں قبلہ، نہیں. سنو اصل مقصد کیا ہے آیت کا؟ ایک ہوتا ہے لن، جو مستقبل کے لیے آتا ہے کام، لن تران، ہرگز مجھے نہیں دھوکے ہوئے. ایک ہوتا ہے ماضی کے لیے لم، اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں. پہلے ہی دن سے. ابھی تو زبان سے بات کرو میرے دوستو. انہوں نے پہلے دن سے، آج نہیں. یہ تو خندق اور خیبر تو ہو رہی ہے مدینے میں، لیکن میرے حبیب یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں. یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَذَلِكَ كَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا. اللہ نے ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا، اور اللہ پر یہ آسان ہے کہ ان کے اعمال کو رائگان کر دے. اب نمازوں کو نہ دیکھیں، حج کو نہ دیکھیں، ساتھ کو نہ دیکھیں، دیکھیں یہ کہ گستاخ رسول کون ہے. آج تو بل پاس کروا رہا ہے، آج بھی ستار نیازی کا نام لینا مجھے حق ہے. مجھے حق ہے. اگر میں نہ نام لوں گا تو اور کون لے گا؟ ستار نیازی مجھے نہیں جانتا. ارے ستار نیازی کا آج بھی بیان آیا ہے کہ مل کر بیٹھیں، اور جو توہین ہے تم اپنی کتابوں کو نکالو، ہم اپنی کتابوں کو نکالتے ہیں. ہاں تو دین کا ٹھیکیدار ہے، ابھی دین کی نئی تاریخ تو بنائے گا. نعرہ حیدری. کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم نکالو، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم کیا نکالو گے کہ جنگ صفین نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ جنگ جمل نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ بطول کے دروازے پر آگ لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا نکالو گے؟ کیا نکالو؟ ارے قوم کی طرف سے اگر عبدالحکیم نہ بات کرے گا تو کون کرے گا؟ گے بتاؤ تو صحیح، کیا تو نئی تاریخ بنائے گا اسلام کی؟ خاموش رہو اپنے دائرے میں، اپنے دائرے میں خاموش رہ. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو قرآن سے حقائق بیان کیے ہیں. اگر تو نے مجبور کیا تو وہ بات کہوں گا جو تمہاری پشتیں بھی جواب نہ دے سکیں گی. نعرہ حیدری. ہم کسی کو نہیں چھیڑتے. میں نے کبھی نہیں کہا، میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو قرآن میں ہے میں وہی کہتا ہوں. اب یہ جب زمانہ آ گیا کہ بھائی شیعہ قرآن نہ پڑھیں
یہ تو زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا۔ ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں، ارے 10 دن میں 11 مہینے 20 دن تمہارے 10 دن میرے، 11 مہینے 20 دن تمہارے، اس میں بھی تو گالیاں دیتا ہے۔ ہم گالی نہیں دیتے، ارے گالی کو گالی کیا دیں گے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ ارے کہاں حقائق کو چھپائے گا؟ ارے یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، تم نے نہیں پڑھا؟ ہاں کہتے ہیں نیا سال ہے، نیا سال، اور ابتدائی رونے سے یہ اخبار میں آیا ہے۔ ہمیں انہوں نے کہا یہ کتنی منحوس قوم ہے کہ ابتدائی رونے سے، نئے سال کی ابتدائی رونے سے۔ تو پھر اگر ہم منحوس ہیں تو پھر تم زیادہ منحوس ہو۔ اپنے دائی سے پوچھو کہ جب تمہاری ابتدا ہوئی تھی نعرہ حیدری، تو کہتا ہے کہ یہ ابتدا ہے سال کی، اور ابتدا میں رونا یہ منحوسیت ہے، یہ نحس ہے۔ تو پھر تو اپنی دائی سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ کہ جب آیا تھا تو ہنس رہا تھا؟ اگر تو ہنستا تو سارے تمہارے رشتہ دار بھاگ جاتے۔ تمہارے سارے رشتہ دار بھاگ جاتے۔ آتے ہی رونا زندگی کی علامت ہے، آتے ہی رونا یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم ابتدا اسی لیے رونے سے مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ نہیں۔ مردہ وہ ہیں جن کے پیر مردہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، اپنی ابتدا زندگی سے کرتے ہیں، یہاں ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہوں تو کل مجھے پھانسی پر لٹکا، اور اگر ہے تو پھر عبدالحکیم کی بات سن کہ جب حسین دنیا میں آئے اور رسول کو پتا چلا اور کہا ام ایمن یا اسماء بنت امیس جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میرے حسین کو لے کر آؤ۔ اب حسین رسول کے ہاتھوں پر آیا، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہے۔ ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا ام ایمن اگر اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں؟ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو روتا ہوں۔ کہا پھر یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح۔ کہا آپ کو تھوڑا ہی بتاؤں گا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آؤ۔ عزاداران حسین یہ رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، اور اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے۔ عزاداران حسین اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے۔ خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، نوجوانوں شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ہے، شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا، ایک مومنہ رہتی تھی۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو منہ کرتی تھی شام کی طرف اور کہتی تھی آقا زادی تو شاہد رہنا میں تنہا ہوں، اگر کوئی دوسرا مومن دوسری مومنہ ہو تو میں اس سے بیٹھ کر حسین کا ماتم کروں۔
شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا کسی نے مومنہ کے دروازے پر دق الباب کیا. مومنہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی آ گئی ہے. بی بی بڑی خوشی, کہا کون ہو مومنہ؟ کہا آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ کوئی مومنہ آئے جو میرے ساتھ حسین کے لیے ماتم کرے, میرے لیے حسین کے لیے روئے. میرے دوستو شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا 9 راتی اس مومنہ نے اور اس بی بی نے ماتم کیا, رویا. جب 9 محرم الحرام کی صبح ہوئی, فجر کی نماز دونوں نے پڑھی. فجر کے نماز کے بعد اس کالے برقعے والی بی بی نے مومنہ سے کہا مومنہ ابھی میں جا رہی ہوں. عزاداران حسین یہ اتنا جملہ ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے. جب یہ کہا نا کہ مومنہ میں جا رہی ہوں خدا حافظ, تو کہا بی بی تم کون ہو؟ میں نے نام نہیں پوچھا. اب آنے والی رات شب عاشور ہے, بڑی مصیبت والی رات ہے, اور تو نے 9 راتیں میرے ساتھ ماتم کیا ہے اور مصیبت والی رات مجھے چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. بی بی پہلے تو بتا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا بی بی نے برقع ہٹایا اور کہا مومنہ پہچانا نہیں, میں حسین کی ماں بطول. آزاداران حسین مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے, اور کوئی آئے یا نہ آئے, فرش عزا پر حسین کی ماں تو ضرور ہوگی. حسین کی ماں تو ضرور ہوگی, فرش عزا پر حسین ماں تو ضرور ہوگی. مومنہ نے پوچھا بی بی اگر تو حسین کی ماں ہے تو آج رات تو کہاں جائے گی؟ کہا مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے, سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں گی, شام سے ہو کر میں کربلا حسین کے پاس جاؤں گی, کربلا کے بعد کوفے جاؤں گی, کوفے کے بعد مدینے بابا کے پاس جاؤں گی. ہاں عزاداران حسین ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے علماء نے بھی یہی بتایا کہ سب سے فرش عزا پر بطول آتی ہے. لیکن قبلہ جب میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا, شہاب الدین زہری کا یہ قول پڑھا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہر معصوم تو پہلے آتا ہے, لیکن سب سے آخر میں سید سجاد آتا ہے. ہاں نوجوانوں جتنا رونا آئے رو لو. عزاداران حسین شہاب الدین زہری کہتا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی سید سجاد آخر میں آتے تھے, اور آخر میں آ کر مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے, مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے, اور جوتیوں میں بیٹھ کر صرف بیٹھنا نہیں, مومنین کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے. نوجوانوں یہ بڑی بات ہے جس پر عبدالحکیم مر جائے. جہاں جب مومنین کی جوتیوں سیدھا کرنے لگے, شہاب الدین نے کہا میں پاؤں پر گر گیا, مولا ہمیں گنہگار نہ کر, یہ مومنین کی جوتیاں کیوں سیدھے کر رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے رو کر کہا شہاب الدین یہ رونے والے میرے بابا کے مہمان ہیں. ہاں عزاداران حسین یہ رونے والے میرے مہمان ہیں, مجھ پر فرض ہے کہ میں بابا کے مہمانوں کی خدمت کروں. ہاں عزاداران حسین ایک جملہ کہوں, الصواعق المحرقہ میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ قیامت میں آواز آئے گی اے اہل معاشرہ آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے, اے اہل معاشرہ آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے, بطول آ رہی ہے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ آواز آئے گی تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا میں بھی آنکھیں بند کروں گا. کہا آپ کی تو بیٹی ہے, کہا اسی حالت میں آئے گی, اسی لیے میں آنکھیں بند کروں گا کہ گلے میں زینب کی چادر ہوگی, ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا, دوسرے ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا, میدان حشر میں آئے گی. ہاں میدان حشر میں آئے گی, خدا پوچھے گا بی بی کچھ کہنا ہے؟
کہے گی ہاں یا اللہ کہنا تو بہت ہے لیکن ایک بات کہتی ہوں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے میرے 72 لاشیں نکالے گئے۔ عزاداران حسین میں ایک جملہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ آپ نے بہت رو لیا اور ساری رات روتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں آقا زادی بطول دربار میں آئی لیکن انبیاء کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں، رسول کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں۔ بی بی دکھ تو اسی بات کا ہے کہ شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو، شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو بطول کی بیٹی آ رہی ہے۔ نوجوانوں ایک جملہ نہ کہوں تو شاید آج کی تقریر مکمل نہ ہو سکے۔ نوجوانوں ابھی میں شام سے آیا ہوں، 4 جون سے میں شام سے آیا ہوں۔ نوجوانوں جب میں بی بی زینب کے زری میں داخل ہوا تو ایک خدام بیٹھا ہوا تھا جس کے آگے کئی چادریں رکھی ہوئی تھی، جو بھی عورت ننگے سر آتی تھی اس کو چادر اڑاتے تھے۔ اور مجھے کہا کہ عبدالحکیم ذرا اس عبارت کو تو پڑھو عربی میں، تو وہاں بی بی زینب کی عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اے عورتیں جب میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا۔ بڑا جملہ ہے، میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا، ارے سر پر چادر اوڑھ کر آنا۔ بزرگوں جو بھی غیر عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی، خدا جانے وہ زینب خود ننگے سر کیسے آئی ہوگی۔ اور عزاداران حسین ایک جملہ مجھے سمجھ میں آیا، جب میں کربلا گیا تھا تو دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ کربلا سے کفن لے کر آنا، کربلا سے کفن لے کر آنا۔ جب شام گیا تو ہر عورت کو چادر مل رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ بی بی زینب نے بھائی حسین کو کہا بھائی حسین تجھے کفن نہ ملا